حکم کرو. بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں مولا علی کی اجازت لے کے گئی کہ نہیں گئی؟ میں یہ جب مطہر ہیں، جب مطہر ہیں تو لازمی بات ہے سلام اللہ علیہ کو اجازت دی ہے. تو بھائی کور پر کے صحیح سند سے ثابت کرے نا، یہ آپ کی بات کو حجت نہیں نا مانوں گا میں، عالم کی بات حجت نہیں ہوگی. ابھی آپ اچھی بات ہے. اس کے بعد مزید اس کے بعد ایک سوال مزید آپ کو حق دوں گا، اس کے بعد سوال کا آپ کا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ زہرا سلام اللہ علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اجازت سے گئی. مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز صبح پڑھتے تھے، صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں. جی ہاں ہمیشہ پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، ٹھیک ہے نا، معصوم ہے. کیا صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثلا یتیم کا مال نہیں کھاتے تھے؟ بھائی معلوم ہے کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے تھے؟ بھائی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن وہ پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی ہے، ان کی تقوی اس بات کی دلیل ہے، ان کی عصمت اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی یتیم کا مال نہیں کھایا. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ معصوم ہیں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ مبارک چومتے تھے، کسی کا ہاتھ نہیں چوما، صرف زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ چوما ہے. ان کی عصمت، ان کی طہارت اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے یہ شروع میں یہ آئے تھے کہ ثابت کریں کہ بخاری میں جو روایت ہے اس میں ادراج ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں ان سے مطالبہ یہ کہتے ہیں سب احادیث کو دیکھنا پڑے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. بخاری کے اتنے شراح ہیں، وہ کب سے 30ویں صدی سے بخاری کا شرح لکھنا شروع ہوا ہے اب تک. آپ ان کے شراح جو اتنے، ان شراح میں سے ایک کی شرح مجھے دکھائیں. ابن حجر عسقلانی ہے، عمدۃ القاری عینی کی ہے، ابن بطال کی شرح ہے، اتنے شروح لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے دکھائیں کہ کسی نے کہا کہ اس حدیث میں ادراج ہے، ٹھیک ہے. اب آپ لوگ پھنس گئے اس حدیث میں. اگر ادراج ہے اس میں یہ تو بھی ہے کراہیت لمحضر عمر، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر کے چہرے سے نفرت تھی. اس میں یہ تو بھی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو راتوں رات دفن کیا تاکہ ابوبکر عمر کو پتہ نہ چلے، وہ بھی ادراج ہے. اس کے بعد ابوبکر جب آیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر سے کیا کہا؟ خلافت ہمارا حق ہے، تو نے اس پہ قبضہ کیا. وہ بھی ادراج ہے، وہ بھی زہری کا قول ہے. ہاں یہ سب زہری کا قول ہے. کون سا قول؟ جی بات کرو، کیا حکم ہے؟ بات آپ شکر ہے، آپ میری بات سنیں. اب یہ باغ فتح کے جو میری بات سنیں، آپ میرے ٹائم کتنا میرے پاس؟ ایک سوال آپ کا حق ہے، جو مرضی سوال کرو بھائی. چلو اب میں اس سے ٹھیک ہے، میں آپ سوال کرنے لگا ہوں. آپ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا نفس قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا نفس قرار دیا ہے. بھائی ادراج کا کیا بنا، وہ بھول گئے. چلو میں ادراج پہ آ جاتا ہوں، جو مرضی تم بولو بھائی. اسی حدیث میں یہ بھی ہے نا. نہیں چلو میں میری بات باغ فتح پہ آ جاتا ہوں. میری بات سنیں نا اب. چلو میں نے ابھی اتنے بات کہے نا، اتنے جملے کہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ راتوں رات دفن کیا ہے تاکہ ابوبکر عمر، ہاں وہ بھی، یہ سب ابوبکر عمر کو نماز جنازہ پہ بھی نہیں بلایا، یہ بھی ادراج ہے. راتوں رات دفن کیا، یہ بھی ادراج ہے. میری بات سنیں بھائی کراہیت لمحضر عمر کے چہرے سے نفرت تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، یہ بھی ادراج ہے. بھائی میری بات سنیں، اور میری بات تو سنیں نا، بات تو سننی دے، اپنی آپ تعویلات پیش کری جا رہے. میری بات سنیں، میری بات تو سنیں نا. میں آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، میری بات سنیں. اگر ابو بکر صدیق باغ فتح نہیں دیتے، وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہبا تھا کہ وراثت، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میں جنت صاحب سے سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک تحقیق علیحدہ ہے، وہ آپ سے انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں آپ سے بات کروں گا. میں کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، فاروق اعظم نے دیا، عثمان غنی، تو مولا علی نے باغ فتح دے دیا. اگر جو جواب آپ مولا علی کی دفاع کے لیے کریں گے وہی ہمارا سمجھ لیں، کیونکہ امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آپ قرآن سے ثابت کریں. جو جواب آپ مولا علی کی دفاع کے لیے کریں گے وہی ہمارا سمجھ لیں. کیا لکھا ہوا امام کا؟ میری بات سنیں نا، بات تو سننے پوری نہیں ہونے دے رہے. نیج البلاغہ امام کی شرائط کیا ہیں قرآن میں؟ اگر قرآن میں امامت آپ کی نبوت سے افضل، اگر مولا علی نفس رسول ہے، میرے نبی نے تو مکہ چھینا گیا، میرے نبی نے تو لیا تھا، مولا علی سے باغ فتح چھینا گیا، وہ کیوں لے لی؟ وہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ خلافت چھینی گئی، وہ چوتھے نمبر پہ لے لی. باغ فتح چھینا گیا، یہ کیوں نہیں لیا؟ پھر نفس رسول آپ کس طرح کہتے ہیں؟
اچھا کیونکہ اگر نفس رسول کہیں کہ میرے نبی سے مکہ چھینا گیا، میرے نبی سے مکہ چھینا کہ میرے نبی نے واپس لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں، میں یہی جواب آپ کا یہی ہے کہ 10,000 کا لشکر لے کے نہیں گئے۔ میں بتاتا ہوں مکہ جو تھا، مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان، ذاتی پراپرٹی نہیں تھا ان کا جو ذاتی نہیں کر رہا امام کی ذمہ داری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اجازت دیں بات کرنے کی، ٹھیک ہے سمجھ گیا بھائی، سمجھ گیا قرآن سے آپ پہلے بتائیں کہ آپ کے یہاں امامت جو ہے نبوت سے افضل ہے، امامت میں بہادر ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ اور صحیح تہذیب الکام میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، میں روایت پیش کر دوں، حدیث سے میں پوچھ کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تہذیب الکام میں صحیح سند سے ثابت ہے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوا مارا گیا وہ شہید اکبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شہید اکبر ہے۔ تو مولا یہ رسول آپ دیکھیں میری بات سنیں نا، فدق کو واپس لینا یہ مولا علی، میری بات سنیں مولا علی شیر خدا ساری زندگی نبی کا دفاع کرتے رہے۔ اور سوال ہے، یہ اور سوال ہے بھائی، نہیں اور سوال نہیں ہے۔ اب آگے فدق کے بارے میں انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ واپس کیوں نہیں لیا؟ جہاد کیوں نہیں کیا؟ جہاد تو فرض ابھی آپ نے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی عباس ہے۔ علی عباس، آپ کا لہجہ جو ہے نا، آپ محبت پیار سے بات کریں نا، کیوں نہیں لیا اس طرح؟ وہ جو پنجاب کے بسوں میں، اس کے ویگنوں میں جو باتیں ہوتی ہیں نا کنڈکٹروں کا آپس میں، اس طرح میرے ساتھ بات نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ ادھر آپ صرف میرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ بہت سارے سینکڑوں ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان سب سے بات کر رہے ہیں نا۔ آپ اگر سوال کر رہے ہیں کہ فلان مطلب کیا ہے، تو اس کو جو سوال کرتے ہیں نا اس کا مجھے جواب دینے کا موقع دے دو۔ میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا، میری بات سنیں آپ اجازت دیں؟ نہیں، آپ نے ابھی 2-3 سوال کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا موقع دیا، آپ نے یہاں پہ 3-4 سوال ڈال دیے میرے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اور ابھی حدیث کوٹ کرنے لگے تھے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہر سوال کا ایک جواب ہوتا ہے، ہر سوال کے جواب میں کچھ منٹ لگتے ہیں، بعض سوالوں کے جواب میں کچھ زیادہ منٹ لگتے ہیں، اور وہ میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ آپ تو بعد میں یہی کہیں گے کہ دیکھیں میں نے اللہ سے یہ سوال کی اس نے جواب نہیں دیا۔ تو جب سوال کرتے ہیں بھائی، مہربانی کرو مجھ پہ، ناظرین پہ بھی احسان کرو، انصاف کرو کچھ، پھر اس کے بعد صبر کرو تاکہ میں جواب دوں۔ نا ابھی آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق واپس کیوں نہیں کیا؟ اگر جو آپ کا وہی جواب ہوگا، ہمارا بھی وہی جواب ہوگا کہ بھائی ابو بکر عمر نے کیوں نہیں دیا، تو پھر آپ نے مثال دیا مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ چھینا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس لے لیا۔ تو آپ بھی اپنا جواب اچھی طرح سے سن لیں، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے بھائی، اس کے بعد آپ سے گفتگو کرنا چاہیں تو اگلے ہفتے، کیونکہ یہ آخری سوال تھا۔ عزیزو دیکھو، یہ ہمارا جواب وہی ہے جو حضرت نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ جو ہے ان کا ذاتی ملکیت نہیں تھا کہ کسی نے ان سے چھینا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کو کسی نے ان سے نہیں چھینا، وہ خود مکہ سے نکل گئے، ان کا پورا شہر ہے مکہ، ان کا ذاتی آبائی جو ہے پراپرٹی نہیں ہے، انہوں نے مکے کو نہیں خریدا۔ مکے میں جو ان کا مکان تھا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا، وہ ان کا پراپرٹی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے تو ان کی پراپرٹی مکے میں بچی تھی، مکے میں تھی، یہ سب تواریخ میں موجود ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا۔ جس طرح مہاجرین کے ساتھ ہوا، مہاجرین جب اپنے مکانات چھوڑ دیے مکے سے، تو ان کے پیچھے جو لوگ تھے ان کے رشتہ دار، انہوں نے ان کے مکانوں پہ قبضہ کیا، اور بہت سارے لوگوں کے مکانوں کو ان کے رشتہ داروں نے بیچ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی نکلے، تو مکے میں جو ان کا مکان تھا، جو ان کے والد گرامی کا ارث تھا، حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ارث تھا، وہ اس پہ جناب عقیل نے اس زمانے میں وہ مکے میں تھے، انہوں نے قبضہ کیا، اور عقیل نے اس کو بیچ دیا، عقیل نے اس کو فروخت کر دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مکے میں داخل ہو گئے، تو لوگوں نے کہا آپ تو اپنے مکان میں جائیں گے انشاءاللہ نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شکوہ کیا کہ عقیل نے ہمارے لیے مکان کہاں چھوڑ دیا، عقیل نے میرا مکان بیچ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا، یہ آپشن تھا کہ یہ ان کا حق ہے، یہ واپس چھین لیں، لیکن انہوں نے نہیں چھینا اپنا حق۔ وہ پاور میں ہیں، ابھی ان کے پاس پاور ہے کہ اپنا مکان جو ان کی پراپرٹی ہے وہ مکے میں عقیل سے چھین لیں، یا عقیل سے جو شخص وہ فروختی بات ہے نا، وہ بیع چوری کا مال، مثلا میں نے ایک کتاب چوری کی،
میں نے کسی سے فروخت کے 10 روپے لے لیے، اگر یہ کتاب میں نے چوری کی تو یہ فروخت جو ہے یہ باطل ہے، یہ فروخت واقعی نہیں ہوا، یہ ابھی اسی کا مال ہے جس سے میں نے چوری کیا۔ تو رسول اللہ، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان ہے، وہ تو کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی وہ انہوں نے فروخت ہی نہیں کیا تھا، اس پہ قبضہ ہوا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے فتح مکہ کے وقت کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ کتاب ہے بخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 1422 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 284 میں، باب فضل الحرم میں، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 1588 میں بخاری میں۔ اسامہ ابن زید روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ اتنزل فی دارک بمکہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ داخل ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ کیا آپ اپنے گھر میں جا کے وہاں پہ نزول کریں گے جو آپ کا آبائی گھر ہے؟ فقال وهل ترك عقیل من رباع او دور، تو فرمایا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر بھی چھوڑ دیا ہے؟ عقیل نے تو سب اس پہ قبضہ کر کے بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کو دوبارہ نہیں چینا جب وہ پاور میں تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 3058 پھر بخاری میں، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ این تنزل غدا فی حجتی، حج کے موقع پر میں نے کہا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے؟ قال وهل ترك لنا عقیل منزلا، عقیل نے ہمارے لیے کب گھر ہی کبھی چھوڑا ہے؟ نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ المحصاب، ہم وہ فلان محلے میں وہاں پہ ٹھہریں گے، وہ کیونکہ ہمارا گھر جو ہے اور عقیل نے بیچ دیا ہے۔ اسی طرح ملاحظہ فرمائی بخاری میں یہ روایت ہے صفحے کے آخر میں 4282، فتح مکہ کے وقت اسامہ ابن زید کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت بھی یہی پیش آیا، حجۃ الوداع میں بھی، حج اور فتح مکہ میں، انه قال زمن فتح مکہ کے وقت کہا یا رسول اللہ این تنزل غدا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وهل ترك لنا عقیل من منزل، یا رسول اللہ اپنے گھر ٹھہریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کب گھر چھوڑا ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تحلیف الحافظ ابن حجر، چھاپ دار المعرفہ بیروت لبنان۔ یہاں پہ اسی حدیث کے ذیل میں حدیث 1588 این تنزل فی دارک بمکہ وهل ترک عقیل لنا من رباع او دور، اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اسامہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے مکان پہ جو آبائی مکان ہے وہاں پہ ٹھہریں گے؟ بلے، وظاہر هذه القصہ ان ذلك كان حين اراد دخول مکہ، ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ مکے میں داخل ہونے کے وقت اس نے پوچھا ہے۔ اچھا، بلے، وإن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف، ثم صارت إلى عبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده إن حين عمر، یہ جس گھر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے جناب ہاشم رضی اللہ عنہ ان کا مکان تھا، پھر وہ عبد المطلب علیہ السلام کی ملکیت بنی ہے، پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے درمیان اس مکان کو تقسیم کیا تھا، اور اس میں سے ایک قسمت جو ہے ان کے والد عبداللہ علیہ السلام کو ملا تھا، وفیہا ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ محصل هذا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما هاجر استولى عقیل وطالب على الدار كلها، خلاصہ قصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو عقیل نے مکان پہ قبضہ کیا ہے اور اس نے مکان لے لیا یا بیچ دیا تھا بعد میں اس نے۔ اچھا، جب یہ سمجھ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق، اپنا مکان کیوں واپس نہیں لیا؟ اس کا ملاحظہ فرمائیے کتاب علل الشرائع تالیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ۔ اچھا، یہ چھاپ ہے آپ کا، اللہ آپ کا بلا کرے، المطبعہ العلمیہ بقم میں چھپی ہے۔ یہاں پر العلت التي من اجلها ترک امیر المؤمنین علیہ السلام فدک، اس علت کا بیان جس کی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوبارہ اپنی دور حکومت میں
فدق پہ قبضہ نہیں کیا. حدیث نمبر 3 اس میں ملاحظہ فرمائیے. ان ابی الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہراً روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سألت عن امیر المؤمنین لما لم يسترجع فدقا لما ولی الناس. جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہوئی ہے تو انہوں نے کیوں جو ہے فدق کو واپس نہیں لیا؟ تو فرمایا لأن اہل بیت لا یاخذوا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو ونحن اولیاء المؤمنین انما نحکم لهم وناخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا ناخذ لانفسنا. فرمایا کہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ ہمارا حق ہمارے ظالموں سے صرف اللہ لے کے ہمیں دیتا ہے. ہم خود اپنا حق ظالموں سے زبردستی جب ہمارا پاور آتا ہے تو نہیں چھینتے. اور ہم مؤمنین کے ہم لیڈر ہیں. ہم مؤمنین کے حق میں مؤمنین کے فائدے میں ہم حکومت کرتے ہیں. وہ ہم اپنے حق ظالموں سے نہیں لیتے اپنے لیے. ظالموں سے نہیں، یعنی جب ہماری قبضہ ہوتا ہے، حکومت ہوتا ہے تو اپنا حق نہیں لیتے، مومنین کا حق لے کے ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ان کا پاور آیا ہے تو انہوں نے اپنا حق جو ہے، جو ان کا آبائی گھر تھا، ان پہ قبضہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. بھائی اسی سیرت پہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں. جو آپ نے جو دلیل لے کے آیا تھا نا، وہ بالکل آپ کے اپنی کتب سے آپ کے خلاف ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو فدق مطالبہ کرنے گئی ہیں وہ کس لیے گئی ہیں؟ فدق مطالبہ اس لیے کرنے گئی ہیں کہ لوگ ابو بکر کو مسلمان سمجھتے ہیں تاکہ تاریخ میں ثابت ہو کہ ابو بکر کا کردار کیسا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ ادراج ہے، میں ادراج کی کہانی آپ کو سنا دوں. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے سقیم البخاری. ملاحظہ فرمائی، کتاب بخاری چاپ دار الاحیاء التراث العربی جو سنہ 1422 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 749 میں 749 ٹھیک ہے. اس کتاب میں نہیں 749 آگے 749 یہ ہے. اچھا، حدیث نمبر 4240 عائشہ سے روایت ہے کہ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو کسی شخص ارسلت پیغام بھیجا تسألہ میراثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اپنا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتی ہیں. ٹھیک ہے. مما افاء اللہ بالمدینہ و فدق، جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا مدینہ میں بھی اور فدق میں بھی. اچھا، یہ کہ بھلے اس کے بعد ابو بکر نے کہا ہم نہیں دیں گے، تو عائشہ کہتی ہیں کہ فَأَبَى أَبُو بَكْرَ أَن يَدْفَعَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا. ابو بکر نے کہا کہ ہم فاطمہ کو کچھ نہیں دیں گے سلام اللہ علیہ. فَوَجَدَتْ، یہ کس کی شہادت ہے؟ یہ عائشہ کی شہادت ہے. اگر آپ کہتے ہو یہ ادراج ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، بخاری کے اتنے شراح ہیں، مسلم کے شراح ہیں، انہوں نے کیوں ذکر نہیں کیا کہ ابھی جو ہے ایک وہابی ہے کویت میں عثمان الخمیس، اس نے ادعا کیا ہے، پہلی دفعہ اس نے ادعا کیا کہ ادراج ہے. بیہقی نے ادراج کا ادعا کیا ہے، لیکن وہ کس معاملے میں؟ وہ اس معاملے میں کہ بنی ہاشم نے ابو بکر سے 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا. اور اس کی بات صحیح ہے. وہ بعض روایات میں ہے کہ وہ زہری کا قول ہے، وہ ابو بکر بیہقی کا جو صاحب سنن بیہقی ہے، اس کا یہ قول ہے. اس قول کو بھی رد کرتا ہے حافظ ابن حجر اپنے کتاب فتح الباری میں، اس کو بھی رد کرتا ہے. لیکن یہ جملہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیا فوجدت، ابو بکر پہ غضبناک ہو گئیں، فہجرت فلم تکلمہ حتی توفیت، اور ابو بکر سے بات نہیں کی جب تک ابو بکر دنیا سے گئے، جب خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا وفات ہوا ہے. تو یہ کس نے کہا یہ ادراج ہے؟ ادراج کی دلیل بتاؤ. اتنے شراح آ گئے، اتنے حفاظ آ گئے، اتنے جہابذہ آ گئے جو سب احادیث پہ احاطہ رکھتے ہیں، ذہبی، ابن حجر عسقلانی، ابن تیمیہ، وہ سب ناصبی، کٹر ناصبی. بھائی سب شراح ہیں، انہوں نے ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ ہمیں دکھاؤ کہ کسی نے کہا یہ ادراج ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ ادراج ہے تو مجھے بتاؤ. اسی میں ہے فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہا. جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو راتوں رات امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا ہے، ابو بکر عمر کو نماز جنازہ کا خبر نہیں دیا. یہ بھی ادراج ہے.
اگر تم کہتے ہو وہاں پہ ناراضگی غضب ادراج ہے تو یہ بھی ادراج ہے، یہ بھی ادراج ہے، تو پھر آپ بخاری کو گولی مارو۔ تمہاری کتب ایسی ہیں کہ ان میں احادیث میں روات کے اقوال شامل ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ 1400 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، 1422-23 سال تک 1444 ہے، ابھی کچھ 10 سال پہلے ادراج کا ادعا کیا گیا ہے عثمان الخمیس نے، 10-15 سال پہلے، 1430 ہجری تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ادراج ہے، یہ بھی ادراج ہے۔ اچھا، فلم وكان لعلي عليه السلام من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، یہ بھی ادراج ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حیات مبارک جب تک وہ زندہ تھے لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد لوگوں نے عزت کرنا امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ دی، یہ بھی ادراج ہے۔ بلے فالتمس مصالحة ابی بکر و مبایعتہ، 6 مہینے کے بعد انہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کرنے کی کوشش کیا، وہ بھی کس لیے کہ زندگی ان کا جو ہے جینا حرام ہو گیا، یہ عائشہ کا قول ہے، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کے مطابق ہمارے نزدیک تو کبھی بیعت ہی نہیں کیا، یہ بھی ادراج ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا۔ اچھا، ولم يكن يبايع تلك الاشهر، اور اس وقت تک انہوں نے کبھی بیعت نہیں کی تھی، یہ بھی ادراج ہے، ادراج پہ ادراج، پورا حدیث ادراج۔ فارسل الى ابی بکر، ابو بکر کو پیغام بھیجا، ان اتنا، تم آ جاؤ، ولا یاتنا احد معك، تیرے ساتھ کوئی اور نہ آئے، کراہیتا لمحضر عمر، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو عمر کے چہرے سے نفرت ہے، کراہیتا، کراہیت نفرت کو بولتے ہیں، لمحضر عمر، عمر کی شکل سے ان کو نفرت ہے، یہ بھی ادراج ہے، یہ بھی ادراج، سب ادراج ہی ادراج ہے بھائی۔ اچھا، فقال عمر لا واللہ لا تدخل علیہم، عمر نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ کے نہیں جانا، تجھے کچھ ہو جائے گا، مار دیں گے تجھے، ابو بکر، یہ بھی ادراج ہے، یہ بھی ادراج ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے بتاؤ عائشہ کا قول اس میں کہاں ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، 1430 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ادراج کا، کہ یہ سب زہری کے اقوال ہیں، یہ حدیث نہیں ہے۔ چکے لینا چلے جانا، فقال ابو بکر نے کہا وما عصیتم ان یفعلوا به، تیرا کیا خیال ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے، تو کیا سوچتا ہے عمر کہ وہ مجھے ماریں گے، میرے ساتھ کیا کریں، یہ بھی ادراج ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب ادراج ہے۔ اچھا، واللہ لا آتینہم، خدا کی قسم میں چلا جاؤں گا، فدخل علیہم ابو بکر آ گیا، کیا لفظ کیا، فتشہد علی علیہ الصلاۃ والسلام، اِنَّا عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا عَطَاكَ اللَّهُ، ہم جانتے ہیں کہ آپ بڑے فاضل آدمی ہیں اور اللہ نے تجھے دیا ہے، وَلَمْ نُنْفِسْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، الیک، جو اللہ نے تجھے خیرات دی ہیں ہم اس کی جو ہے ہم اس کی اس میں حسادت نہیں کرتے، وَلَكِنَّ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن تو نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے، تو نے خلافت پہ قبضہ کیا ہے، یہ بھی ادراج ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ادراج ہے۔ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیبا، اور ہم قرابت کی وجہ سے، اہل بیت ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، یہ بھی ادراج ہے بھائی۔ تو پھر گولی مارو بخاری کو کہ 1430 سال تک پتہ ہی نہیں چلا، سب حفاظ، جہابذہ، محققین عمر انہوں نے اپنی بخاری میں ڈال دی کہ بخاری کے درس دیتے تھے، بخاری کی شرح لکھ دیتے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ ادراج ہے۔ اگر تم کہتے ہیں ان کو پتہ چلا ادراج ہے تو لے کے آؤ، ابن حجر کا قول لے کے آؤ، ابن تیمیہ کا قول لے کے آؤ، حافظ ابن کثیر کا قول لے کے آؤ، بلے محمود عینی کا قول لے کے آؤ، ابن بطال کا قول لے کے آؤ، بلے قاضی عیاض الیحسبی کا شارح مسلم ہے، یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے، اس کا قول لے کے آؤ، یحییٰ بن شرف النووی کا، یہ بڑے جو حفاظ ہیں، ان کسی کو نہیں پتہ چلا کہ ادراج ہے۔ یہ ابھی سے تو شیعوں کا حجت نہیں ہے، یہ کیسے شیعہ تو شروع سے اسی مسئلہ فتق پہ احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا، ناراضگی، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی، صرف ایک فقرہ تو نہیں ہے کہ تم کہتے ایک فقرہ ہے، کہ وہ کیا ہے، وہ ایک فقرہ جو ہے وہ ادراج ہے، باقی فقروں کا کیا کرو گے؟ چلیں ایک آخری کال لیتے ہیں۔